السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، ہم مسلمان ایسے بہت سارے کام کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ہمارے اندر سے ایمانی غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ایمانی جوش، ایمانی جذبہ، ایمانی غیرت سب ختم ہو گئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا اور کسی برائی کو دیکھ کر دل میں یہ احساس آ جانا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ برا کام ہو رہا ہے، وہ احساس بھی آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ اب تو وہ برائی کو برائی سمجھنے کا جو احساس ہے نا، وہ بھی ہمارے اندر کا ضمیر، ہمارے اندر کی غیرت اور وہ احساس کرنے والی فکر، وہ دل سب ختم ہو گیا ہے۔ شیطانیت ہمارے اندر آ چکی ہے، دنیا داری ہمارے اندر آ چکی ہے۔ ایمان جب تک انسان کے دل میں موجود رہتا ہے وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ جب ہمارا ضمیر، ہمارا دل برائی کو دیکھ کر یہ فیلنگ ہی ہمارے اندر آنا ختم ہو جائے کہ یہ برائی ہے، جب یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں پھر ایمان باقی نہیں رہا۔ پھر تو نام تو باقی ہے کہ ہاں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن پھر جب ایمانی غیرت ہی ختم ہو گئی آدمی کی، پھر بچا کیا؟ 26 جنوری پر اور جو پٹھان مووی ریلیز ہوئی ہے، اس موقع پر ایسے بہت ساری چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی کہ لگا مجھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی بات، پٹھان مووی پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ فلمیں دیکھنے گئے ہوں اور فلمیں دیکھتے ہوئے انہوں نے ہال میں سے ہی سین ریکارڈ کر کے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگائے ہوں، کیونکہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا تھا کہ یار ٹھیک ہے میں مووی دیکھ رہا ہوں، غلط کام ہے، لیکن مووی دیکھ کر باقاعدہ اسٹیٹس تک لگائے گئے۔ مووی دیکھنے جا رہے ہیں تو باقاعدہ ہال کے باہر سیلفی لے کے لگائی گئی ہے، میں پٹھان دیکھنے آیا ہوں۔ اور باقاعدہ پٹھان دیکھنے کے بعد فیملی میں باتیں چل رہی ہیں، میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پوری فیملی بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے، بھئی پٹھان مووی کیسی لگی۔ اور میں نے کئی لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے جنہوں نے پٹھان مووی دیکھ کر اسٹیٹس لگایا باقاعدہ کہ ہاں ہم پٹھان مووی دیکھ کے آ گئے۔ تو مجھے لگا یار یہ تو بہت بےغیرتی کی بات ہو گئی کہ پہلے تو لوگ سنیما چھپ کے جایا کرتے تھے اور فلم لوگ دیکھتے تھے، نارمل ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے کیونکہ غلط کام ہے۔ مسلمان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن اب تو وہ دھڑلے سے غلط کرتا ہے، باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر بھی کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر کے آ رہا ہوں۔ ماں باپ، اولاد، فیملی والے سب آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں ہاں بھائی کیسی لگی مووی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے بڑا تعجب ہوا کہ آخر ہماری ایمانی غیرت کہاں جا رہی ہے۔ 26 جنوری پر پروگرام کرنا چاہیے، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اچھی چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، لیکن 26 جنوری پر بہت ساری جگہ دیکھنے پر کیا آیا کہ بھائی 26 جنوری کا ٹاپک جو ہونا چاہیے وہ ٹاپک ہونا چاہیے نا ہمارا۔ اب 26 جنوری پہ کیا چل رہا ہے صاحب؟ سانگز پر ڈانس چل رہا ہے، ڈانس چل رہا ہے، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، سانگز بج رہے ہیں، لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے ہیں، کہیں کہیں تو لڑکے لڑکیاں ساتھ ڈانس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی 26 جنوری پر 26 جنوری سے متعلق چیزیں بتاؤ نا کہ یہ ہوا تھا، سویدھان لاگو ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، کیا ہوا تھا، سب بتاؤ نا۔ 26 جنوری پہ میں نے کئی اسکولز میں ایسا دیکھا کہ باقاعدہ تھوڑا سا جھنڈا ونڈا ہو گیا اور صاحب وہ سارے جہاں سے اچھا یہ پڑھ لیا، جن گڑ من پڑھ لیا، اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں 26 جنوری سے جو واقعی متعلق ہے وہ چیزیں ہونا بھی چاہیے۔ اب بعد میں کیا چل رہا ہے صاحب؟ سانگز بجا دیے، بڑے بڑے ساؤنڈ اسپیکر لگے ہوئے، سانگز بجا دیے، اب لڑکیاں، ایک لڑکی آ رہی ہے وہ ڈانس کر رہی ہے، 4 آ گئی وہ ڈانس کر رہی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ڈانس کر رہے ہیں۔ بھائی تم مسلمان ہو یار، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اور تو اور حیرانی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ باقاعدہ گلی میں سارا یہ سسٹم لگایا گیا ہے، کئی جگہوں پر میں نے دیکھا گلی میں لگایا گیا، لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ والدین کہاں چلے گئے جن کی آنکھوں میں شرم اور حیا ہونا چاہیے تھی؟ وہ والدین کہاں چلے گئے
جو اپنے بچوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں گے ان کے دلوں پر کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. ان کی ایمانی غیرت کہاں چلی گئی بھائی؟ ایمانی احساس تمہارا کہاں چلا گیا؟ غلط کو غلط سمجھنے والا احساس کہاں چلا گیا تمہارا؟ اپنی اولاد کو تم تھرکتا ہوا مٹکتا ہوا دیکھ رہے ہو اور تمہاری غیرت جوش میں نہیں آ رہی، بلکہ باقاعدہ تم تالیاں بجا رہے ہو، ویل ڈن بیٹا، بہت اچھا بہت اچھا. حجاب لگائے ہوئے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. کیسے ٹیچرز ہو یار تم؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کہاں چلا گیا تمہارا ضمیر؟ کیا تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم مٹکاؤ گے، یہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ کیا تم ان سے امید کر سکتے ہو کہ یہ اچھی راہ پر چلیں گے؟ ٹیچرز نچوا رہے ہیں لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو. ٹیچر سیلفی لے رہے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے پیرنٹ جو ہیں وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں، شاباش بہت اچھا ڈانس کیا تم نے اس گانے پر. اور اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سوئیوں کی سوئی، 200 لوگ تو آرام سے ہوں گے. کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں ہے بھائی اللہ کے واسطے کیا ہو رہا ہے یار، یہ کیا غلط کام ہے. پھر باقاعدہ ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے. سب اس پہ کانگریچولیشن اور بہت اچھا رہا، بہت اچھا بچوں نے پرفارمنس کی، یہ کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے. تو میں سوچتا ہوں کہ آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی، ہمارا احساس کہاں چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ برائی کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو روکو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے یار تو اس کو دل سے تو برا سمجھو. اس کو دل سے برا سمجھنے والا احساس جو لاسٹ درجے کا ہے، اگر یہ احساس ہی انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، نام کا صرف مسلمان رہتا ہے. یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بہت دیکھنے میں آتی ہیں کہ برائی کو برائی سمجھنے کا احساس آج ہمارے بڑوں کے، ہمارے جوانوں کے، لڑکے اور لڑکیوں کے اندر سے بالکل ختم ہو رہا ہے. یہ احساس کا ختم ہو جانا، میں سمجھتا ہوں پھر ایمان باقی نہیں رہتا اگر یہ احساس ہی ختم ہو جائے. شاید میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں، یا میں آپ کو کوئی دیوانہ اور پاگل لگ رہا ہوں گا. ٹھیک ہے، مجھے آپ دیوانہ سمجھ لو، پاگل سمجھ لو، لیکن میں نے آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی ہیں، اور ایک حدیث میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، ذہن میں آئی ہے کہ جب کہیں گناہ کے کام ہو رہے ہوں اور ان گناہ کے کاموں کو روکنے والا کوئی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے، اور پورے بستی والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، پورے ملک پر عذاب نازل فرماتا ہے. جن جن علاقوں میں اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، برا سمجھنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرماتا ہے. پھر اس میں اچھے بھی لپیٹے جاتے ہیں، برے بھی لپیٹے جاتے ہیں. اچھے اس لیے لپیٹے جاتے ہیں کیونکہ وہ خاموش رہے، انہوں نے ان چیزوں کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کی. میں نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ کو آگاہ کر کے کہ برائی کو برائی سمجھو. آگے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور وہ احساس، وہ ایمانی ضمیر ہمارے اندر پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. گناہ تو ہم کر لیتے ہیں، ہم اس کو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. مفتی صاحب نے بہت بہترین بات سمجھائی ہے کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے جس گناہ کو ہم کر رہے ہیں. جو فلم کے متعلق بتایا کہ فلم کو دیکھ کر کے لوگ اپنے فون پر لگا رہے ہیں ویڈیو وغیرہ، تو لہذا ایسا نہ کریں. گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے آپ کسی بھی نیت سے کر رہے ہوں. تو اس دعا کو، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.